اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی وظائف ہاؤس میں خوش آمدید۔ میرے تمام ویورز جو پریشان حال ہیں، مشکلات میں ہیں، مصائب میں مبتلا ہیں، میری رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مشکلات دور کرے اور سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ جو نئے آنے والے ویورز ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ویورز، میں آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ انتہائی مجرب ہے، فائدہ مند ہے اور لاجواب ہے۔ اس وظیفہ کے کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ اس کے کرشمات سمیٹنے لگ جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ جب ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اوپر آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ رزق کی تنگی، بیماری، قرض اور دوسرے مصائب کا سامنا کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ رب العزت فرماتے ہیں، تم استغفار کرو، میں تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میں بہت غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار کرو۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا۔ اس نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، بارشیں نہیں ہو رہی، ہماری فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا، استغفار کرو۔ پاس ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، امیر المومنین، 3 بندے علیحدہ علیحدہ وجوہات لے کر آئے لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے سنا نہیں؟ آپ کا رب فرماتا ہے، تم مجھ سے استغفار کرو، میں اپنی رحمتیں تم پر نازل کروں گا۔ اس لیے ہماری جو حاجات ہیں، کوئی بھی حاجت ہے، ہماری دکان کی ہے، مکان کی ہے، اولاد کی ہے، کوئی بیماری ہے جس سے شفا نہیں ہو رہی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے آگے استغفار کرتا ہے تو میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں جس طرح ایک آدمی کا اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا ہے، اس اونٹ کے اوپر اس کا کھانا، سامان اور پیسے ہیں، اور پھر اس شخص کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے نبی، آپ تو سراپائے رحمت ہیں، آپ بھی استغفار کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، کیا عائشہ، میں اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ پاک سے طلب نہ کروں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام اللہ رب العزت سے استغفار مانگا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور رزق کے بند دروازے کھول دے، آمین۔ جو بندہ رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہوئے سوتا ہے، اگلے دن اس کے تمام کام رب العزت کے حکم سے بخوبی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں روزانہ استغفار کرنے کی عادت بنا لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی سنور جائے۔ یہاں میں آپ کو ایک قصہ سنا رہی ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رات کو نماز پڑھنے مسجد گئے۔ جب وہ پہنچے تو تمام نمازی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ امام صاحب نے خود ہی نماز پڑھی اور آرام کرنے کے لیے وہ لیٹنے لگے تو مسجد کے خادم نے انہیں لیٹنے نہ دیا اور کہا کہ میں نے دروازہ بند کرنا ہے۔ پاس ہی ایک شخص کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا، آج رات آپ میرے مہمان بن جائیں۔ امام صاحب ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جس کے گھر امام احمد بن حنبل صاحب مہمان ٹھہرے تھے
وہ آدمی نان بھائی تھا، یعنی کہ وہ نان وغیرہ کا کاروبار کرتا تھا۔ امام صاحب لیٹے بیٹھتے اس آدمی کی تمام حرکات دیکھتے رہے، نوٹ کرتے رہتے۔ جب وہ آٹا گوندھ رہا تھا، روٹی بنا رہا تھا، پانی ڈال رہا تھا، کھڑا ہو رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، وہ اپنے ہر ایک عمل پہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا، اس عمل سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نان بھائی نے جواب دیا، میں بہت غریب تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے بہت نوازا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس ایک خواہش باقی ہے۔ امام صاحب نے کہا، وہ کون سی؟ نان بھائی نے کہا کہ میری ملاقات امام احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ امام صاحب مسکرا پڑے، کہنے لگے کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ میری رب العزت نے آخری خواہش بھی پوری کر دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی خواہشات پوری کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت جھکنے کی توفیق دے، نمازوں کی ادائیگی کی توفیق دے، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق دے، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کر دیا کریں، مجھے آپ کا کمنٹ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔